حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے لیے ہے جو انہوں نے اعمال کیے، اور تمہارے لیے وہ ہیں جو تم اعمال کرو گے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، اللہ تعالی نے اس پوری کائنات میں جتنے بھی انسانوں کو آج تک پیدا کیا ہے یا قیامت تک اس کائنات میں آئیں گے، ان میں سب سے زیادہ عزت، عظمت، مقام، رفعت، بلندی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہے تو وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ پوری کائنات میں انبیاء علیہم السلام کی جماعت سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، اور انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا، گناہوں سے بچے ہوئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر کبھی بھی کسی گناہ کا، غلطی کا ارتکاب نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی وقت ان سے کوئی لغزش سرزد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیتے تھے، اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے تھے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام ایک درخت کا دانہ کھا بیٹھے، یہ غلطی ہو گئی، اللہ نے احساس دلایا، انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ یونس علیہ السلام
وہ بغیر اللہ کے حکم کے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، انہوں نے اللہ سے توبہ کی، رجوع کیا، اللہ نے وہاں سے نجات دے دی۔ یعنی نبی ان معنوں میں معصوم عن الخطا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر آمدن غلطی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اگر کسی وقت کوئی لغزش ہو جائے معمولی بھی تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو غلطی پر نہیں رہنے دیتے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس ترین اگر کوئی جماعت ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں انبیاء علیہم السلام کے بعد ان کو افضل ترین جماعت بنایا ہے۔ یہ معصوم نہیں ہیں، گناہوں سے انبیاء کی طرح محفوظ نہیں ہیں، البتہ قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ مغفور ہیں۔ مغفور کا مطلب کیا ہے کہ ان سے غلطیاں سرزد ہو گئی، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ معافی کا اعلان مختلف آیات میں ہے، جس میں سے ایک آیت مبارکہ میں ابھی پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ اول لوگ جو سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے، والانصار، اور ان کو جگہ دینے والے مدینہ منورہ کے رہنے والے، دو گروہ یہ ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ اس میں تمام تر صحابہ اکرام آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بلکہ جتنے بھی اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے 5 زمانوں کو خیر القرون قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ خیر امتی قرنی، اللہ کے رسول کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، اس کے بعد میرے بعد آنے والے صحابہ اکرام کا زمانہ، اور پھر تابعین اور تبع تابعین تک، یہ بہترین زمانے تھے جو بہت سے فتنوں سے، شرک سے، بدعات سے محفوظ تھے۔ ان کو افضل ترین زمانے قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 3 گروہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سب پر خوش ہو گیا ہے، راضی ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ ان پر قیامت کے دن خوش ہو جائے گا، بلکہ ماضی کا صیغہ ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے خوش ہو چکا ہے، اور ورضوا عنہ، اور وہ اپنے رب سے بھی خوش ہو چکے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت سے اور دیگر آیات اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے وہ معصوم تو نہیں، البتہ مغفور ہے، ان کے گناہ، ان کی غلطیاں معاف کر دی گئی ہیں، اور معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ اس دنیا میں ہی جاری کر دیا ہے۔ بہت ساری حدیث ہیں جن میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی جو بھی مومن صحابی رسول کا شرف پانے والا ہے، اور اللہ نے یہ شرف عظیم لوگوں کے لیے چن لیا،
یہ نہیں کہ اتفاقی طور پر جس نے بھی آپ کو دیکھ لیا، بلکہ خاص لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحابیت کے لیے چن لیا۔ بہت سارے لوگ اس دور میں بھی تھے، ایمان والے بھی تھے، لیکن وہ دور دراز کے علاقوں میں تھے، رسول اللہ کی صحابیت کے شرف سے وہ فیض یاب نہیں ہو سکے، ان کو یہ اعزاز نہیں مل سکا۔ اسلام تو دور تک پھیلا تھا، اور اس کی ایک مثال کہ ایک شخص جب مسلمان ہوتا ہے، دین پر عمل بھی کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے صحابیت کا شرف حاصل کر لوں۔ دور دراز سے چل کر لمبا سفر طے کر کے مدینہ منورہ آتا ہے، آگے دیکھا کہ سامنے گلی میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، ان سے پوچھا میں اللہ کے رسول کو ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے ابھی ابھی ہم رسول اللہ کو آپ کی قبر میں دفن کر کے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ لمبا سفر کرنے کے باوجود، مسلمان اور مومن ہونے کے باوجود بھی صحابیت کے شرف سے فیض یاب نہیں ہو سکا۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے یا آپ سے ملاقات کی ہے، اور ایمان کی حالت میں پھر اس کی موت واقع ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں صحابی رسول۔ اور صحابیت کا شرف جو ہے یہ بہت بڑا شرف اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دیا، اپنی مغفرت کا، بخشش کا، اپنی رضامندی کا، اپنی خوشنودی کا، ہدایت کا، کامیابی کا، یہ سارے کے سارے سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اصحاب کو دنیا میں ہی عطا کر دیے ہیں۔ اور یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، اس کی 1 تاریخ کو اس اسلامی تاریخ کے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور آج کا جو دن ہے 10 محرم کا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی۔ اور آج کا ہی وہ دن ہے جس میں نواسہ رسول، جنت کے پھول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب، آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کے محبوب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اسلامی تاریخ میں شہادتوں کا ایک لمبا باب ہے، اگر ان شہادتوں کا ذکر کیا جائے اس کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ بہرحال شہادت جو ہے یہ جہاں اس پر انسان کو تکلیف اور صدمہ پہنچتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شہادت ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے۔ شہادت جو ہے وہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے شہادت کی، اور بعض صحابہ اکرام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر دے اور مجھے اپنے نبی کے شہر مدینہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول بھی کی اور ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا، کیونکہ اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لیے جنت میں بہت بڑی نعمتوں کا اور اعزازات کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو پوری ایک اسلامی تاریخ سے الگ رنگ دے کر پوری امت کے اندر ایک الگ سے عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، اور باقی سب کو پیچھے کر دیا گیا، اور ان کی شہادت کا نام لے کر خلفائے راشدین اور دیگر اصحاب رسول پر تبرہ کیا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو سب و شتم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ کوئی عقل مند ان سے پوچھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 48 سال پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، ان کا شہادت حسین میں کیا کردار ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 38 سال پہلے
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے اس دنیا سے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے، ان کا شہادت حسین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ 26 سال پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات سے اپنے رب کے پاس پہنچ چکے تھے، ان کا شہادت حسین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور کاتب وحی امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اللہ برادر نسبتی سیدنا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 1.5 سال پہلے اس واقعہ سے اس دنیا سے جا چکے تھے، ان کا اس شہادت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انہوں نے بڑے بڑے افسانے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو ورگلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، اور پھر اس میں کہتے ہیں دیکھو جی بڑا ظلم ہو گیا تاریخ کے ساتھ۔ کیا ہوا کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اپنے بعد اپنا جانشین نامزد کر دیا ہے، یہ کون سے ظلم والی بات ہے؟ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن بھی تو خلیفہ بنے تھے، ہم اس کو بھی غلط نہیں کہتے تو اس کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہاں انہوں نے اپنا جانشین کیوں نامزد کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے سبائیوں، یہودیوں، منافقین کی سازشوں کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین بھی ہیں، رسول اللہ کے دوہرے داماد بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، جن کے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت سارے احسانات اور بہت ساری قربانیاں ہیں، ان کو شہید کیا گیا۔ وہاں سے فتنے کا آغاز ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی آیا، آپس میں مسلمانوں کا انتشار تھا۔ دو ملت اسلامیہ، مملکت اسلامیہ جو بہت بڑی، سب سے بڑی سلطنت اسلام کی تھی، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ پھر ایک وقت آیا رسول اللہ کی خوشخبری پوری ہوئی، جبکہ صحیح بخاری میں ہے آپ نے اپنے بیٹے، اپنے نواسے حضرت حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا، صحیح بخاری میں ہے ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یقیناً اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ ایسا وقت بھی آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کے آمنے سامنے ہیں، تو کہنے لگے اے امیر معاویہ، میں آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، میں آپ کی خلافت کو تسلیم کرتا ہوں، آپ آئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دار الخلافہ تھا دمشق کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے دار الخلافہ کوفہ بنایا تھا، حضرت حسن بھی وہاں تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، کہا کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منبر پر بٹھایا، حضرت حسن نے بیعت کی، امیر معاویہ نے خالی کاغذ پر اپنی سٹیمپ لگا کر سائن کر کے دے دیے تھے، شرائط آپ کی جو چاہتے ہیں بعد میں لکھ لیں، بلینک چیک دے دیا کہ جو آپ کی مرضی ہے جو مرضی لکھ لیا جائے۔ بہرحال صلح ہوئی، حضرت حسن نے بیعت کی، کہا حسین، حضرت حسن کہتے ہیں حسین اٹھو تم بھی بیعت کرو، انہوں نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، آج کے بعد آپ ہمارے خلیفہ ہوں گے۔ پھر قیس بن سعد جو ان کی فوج کے سپہ سالار کمانڈر ان چیف تھے، آرمی چیف کہہ لیں، ان کو کہا کہ اٹھو تم بھی بیعت کرو، انہوں نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح ملت اسلامیہ ایک یکجان ہو گئی، یکجا ہو کر تمام اختلافات کو ختم کر دیے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک اسلامی مملکت کے سربراہ رہے، اس قدر امن و امان والا دور، اس قدر مدبرانہ سیاست کی کہ پوری ملت اسلامیہ میں امن و امان ہے۔ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل حکمرانی حضرت عمر کی تھی، حضرت عثمان کے دور میں فتوحات ہوتی گئی، 44 لاکھ مربع میل تک حکمرانی پہنچی، اور اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں دور دراز کے علاقوں میں روس تک، سمرقند، بخارا، یہ آزاد روسی ریاستیں، افریقہ میں،
यूरोप में इस्लाम दूर दराज तक फैल गया और 64 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम की रोशनी फैल गई और ये मिल्लत इस्लामिया जो है इतनी वसी हो गई। और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु 20 साल बिला शिरकते गैरे मुसलमानों के हुक्मरान थे, उनसे वजीफे लेते थे। हजरत हसन भी, हजरत हुसैन भी अहले बैत का ख्याल भी करते थे, एहतराम भी करते थे। ये उनके पीछे, अमीर मुआविया के पीछे नमाजें भी पढ़ते थे। आज लोग अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के बारे में बदज़बानी करते हुए इस बात को नहीं सोचते कि हमारे आइम्मा जिनको ये कहते हैं कि हमारे इमाम मासूम हैं, हम अंबिया के अलावा किसी को मासूम नहीं समझते। ये कहते हैं कि हमारे 12 इमाम नबियों की तरह मासूम हैं और वो अल्लाह की तरफ से नामजद हैं। उन्होंने इनकी हजरत हसन ने भी, हजरत हुसैन ने भी अमीर मुआविया के से बैत भी की, उनके पीछे नमाजें भी पढ़ी, उनके नामजद करदा गवर्नरों के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, उनके नामजद करदा हज के इमाम के पीछे जाकर हज करते रहे, उनसे वजीफा भी लेते रहे। कभी उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया, वो भी इनका इकराम करते थे, वो भी इनकी इज्जत करते थे। बहरहाल ये सुलह हो गई तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला की उम्र तकरीबन 78 साल हुई। जब उनकी वफात हुई तो तकरीबन 75 साल के करीब जब बूढ़े हो गए तो एक बहुत बड़े दानिश्वर सहाबी रसूल हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मशवरा दिया, अमीरुल मोमिनीन मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपका दौर बड़ा सुनहरी दौर है, मुसलमानों के इख्तिलाफात खत्म हो गए थे। अब आप इस तरह करें कि अपनी जिंदगी में आप अपने बेटे को या किसी को अपना वली अहद बना दें, अपना जानशीन नामजद कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप रब के पास चले जाएं, उम्मत में फिर इख्तिलाफात पैदा हो जाएं, उम्मत में फिर हालात खराब हो जाएं। उनकी नीयत ठीक थी, उन्होंने ये मशवरा दिया। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे यजीद को अपना वली अहद, अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया कि मेरे बाद, और फिर पूरी मिल्लत इस्लामिया 64 लाख मुरब्बा मील अपने गवर्नरों को कहा कि उनकी बैत की जाए। तो 4 अफराद के अलावा बाकी तमाम ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया। उसमें सहाबा इकराम भी थे, ताबेईन भी थे, अहले बैत भी थे। सबने इस बात पर इत्तफाक किया कि हम इनकी बैत करते हैं। 4 में से बाद में 2 ने फिर मान लिया, सिर्फ 2 अफराद रह गए थे जिन्होंने उस मौके पर बैत नहीं की। तो ये था हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की सोच। उनकी कोई गलत नीयत नहीं थी कि उन्होंने अपने बेटे को जानशीन नामजद किया। कहते हैं जी बाप के बाद बेटा क्यों बन गया? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बादशाहत का तज़किरा करते हुए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह भी थे, नबी भी थे। और फिर इतराज करने वालों को देखिए, इनकी तो सारे का सारा सिलसिला इमामत वो है ही मौरूसियत, वो तो एक दूसरे का बेटा ही आगे चल के इमाम बनता रहा। पहले इनके इमाम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके इमाम नहीं है, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं। उनके तरीका वाला इनका तरीका नहीं, उनके अकीदे वाला इनका अकीदा नहीं, उनके अमाल वाला इनका अमाल नहीं, उनके जिहाद वाला इनका जिहाद नहीं। पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बाद उनके बेटे हसन और फिर हजरत हुसैन को तीसरा इमाम मानते हैं। और फिर उनके बाद अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन जो अकेले करबला से बचे थे उनको इमाम मानते हैं, वो भी तो बेटे थे हजरत हुसैन के। और फिर उनके बाद मोहम्मद बाकर, वो हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, उनको अपना इमाम समझते हैं। उनके बाद जाफर सादिक, वो उनके बेटे हैं। उनके बाद मूसा काज़िम, उनके बेटे हैं। उनके बाद अली रजा, वो आगे उनके बेटे। उनके बाद मोहम्मद तकी, और मोहम्मद तकी के बाद अली नकी, अली नकी के बाद हसन अस्करी, और 12वां इमाम महदी मुंतजर जिसका इंतजार कर रहे हैं। ये सारे के सारे हजरत हसन और हुसैन दोनों भाई हजरत अली के, बाकी सब एक दूसरे के बेटे हैं। जब तुम्हारे 12 इमाम एक दूसरे के बेटे बन सकते हैं तो हजरत मुआविया ने अपने बेटे को नामजद कर दिया तो क्या हो गया? ये बिला वजह फजूल इतराज है। और आज देख लें वो 4-5 माह पहले जो ईरान का इनका सुप्रीम कमांडर जो है
وہ دنیا سے گیا تو اس کے بعد اس کے بیٹے کو بنایا. وہ تم موروثیت کا انکار کرنے والے, اعتراض کرنے والے, تمہارے تو اندر ہی موروثیت ہے. بہرحال بعض اعتراضات اپنی طرف سے بنا کر اہل سنت کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور بعض ایسی حدیث کا مفہوم بگاڑ کر لوگوں کے دماغ میں, لوگوں کی ذہن اور سوچ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے, کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ نے فرمایا تھا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى, کہ اے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیری اور میری نسبت اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی. کہتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہارون علیہ السلام جانشین تھے تو حضرت علی کو پہلا خلیفہ بننا چاہیے تھا رسول اللہ کے بعد. حالانکہ اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو بات یہ نہیں ہے, بلکہ یہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ آپ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے. جب آپ مدینہ منورہ سے باہر جاتے, کسی نہ کسی کو اپنا جانشین, اپنا نائب مقرر کر کے مدینہ کی مملکت چلانے کے لیے چھوڑ کر جاتے. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور آپ چل پڑے. حضرت علی بھی آپ کے پیچھے چل پڑے. پتہ نہیں اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو گئے, مجھے پیچھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں. آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا اے علی الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى, کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ تیرا اور میرا مرتبہ اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو اپنے بھائی ہارون کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے امت کی نگرانی کے لیے, ان کی اصلاح کے لیے, ان کی دیکھ بھال کے لیے. میں تمہیں مدینہ میں اسی لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیکن ایک بات الا انه ليس نبي بعدي, مگر بات یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہارون موسیٰ کے بعد نبی تھے, یعنی تو نبی تو نہیں, میں تجھے اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں. یہ ایک واقعہ ہے. اللہ کے رسول صرف تبوک کے موقع پر ان کو اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں. یہاں سے لوگوں نے کیا نکالا, دیکھو جی خلافت تو حضرت علی کا حق تھا, نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ نے ان سے خلافت چھین لی. انہوں نے پھر اختلاف کیوں نہیں کیا, وہ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے رہے. ان کے دور میں چیف جسٹس کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے عدالتی امور کو کیوں نپٹاتے رہے, ان سے وظیفہ کیوں لیتے رہے, ان کے پیچھے حج کیوں کرتے رہے, ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے رہے. ان کی تو آپس میں محبتیں تھی جس کا گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر کے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی کے داماد تھے, آپس میں ان کی محبتیں تھی. حضرت عثمان کے ساتھ ہمدرد ہونے کا تعلق تھا, آپس میں ان کی محبتیں تھی, ان کا اختلاف نہیں تھا. اسی طرح دوسرا اعتراض کرتے ہیں وہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ, جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. دیکھو جی علی کو مولا کہہ دیا. غدیر خم میں آپ نے علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا. کہاں وہ اعلان, جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اگر حدیث کی تفصیل میں جائیں, صحیح مسلم میں بھی ہے, حدیث کی کئی کتابوں میں اس کی تفصیل بھی ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ اکرام کو مختلف علاقوں میں بھیجا تھا کہ وہاں سے زکوٰۃ کا مال, عشر کا مال وصول کیا جائے اور وہاں کے غرباء میں تقسیم کر دیا جائے. جو بچ جائے اس کو بیت المال میں لا کر یہاں جمع کروا دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقصد کے لیے یمن روانہ کیا تھا. انہوں نے وہاں سے زکوٰۃ عشر کا مال وصول کیا, لوگوں میں تقسیم کر دیا. جو بچ گیا وہ لے کر مکہ پہنچے, چونکہ اللہ کے رسول بھی حج کے لیے, حجۃ الوداع کے لیے مکہ کے لیے نکل چکے تھے. وہاں پہنچے, مکہ میں آئے اور لا کر مال آپ کے حوالے کیا. آپ نے اسی میں سے 100 اونٹ حجۃ الوداع کے موقع پر قربان کیا تھا. اس موقع پر یمن سے کچھ لوگوں نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شکایات کی. چونکہ پوری چاروں اطراف سے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے, آپ حجۃ الوداع میں مصروف تھے, آپ نے اس موقع پر کوئی بات نہیں کی اور اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی. حج مکمل ہوا, کوئی کسی کی خلافت کا حج پر اعلان نہیں ہوا, نہ کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے. اب آپ یہاں سے مدینہ سے واپس چلے, یمن بھی اسی طرف ہے, یمن کے لوگ بھی ساتھ ہی جا رہے تھے.
इस तरफ जाने वाले सारे लोग आपके साथ, बाकी लोग अपने अपने इलाकों में चले गए। ताइफ वाले, रियाद वाले, दमाम वाले, बहरैन वाले, जहां जहां से आए अपने इलाकों में जा चुके थे। आगे गए तो आगे गए गदीर खुम, गदीर का मतलब है तालाब, चश्मा, और खुम एक चौक का नाम है। गदीर खुम, ये जो गदीर खुम के नाम पर लोगों ने एक नया मातम होता है, इश्तिहारात छपते हैं और हजरत अली की खिलाफत का ऐलान करते फिरते हैं। गदीर खुम मुकाम पर यमन का रास्ता एक तरफ जा रहा था, मदीने का रास्ता दूसरी तरफ जा रहा था। आपने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि यहां खेमे नस्ब कर दिए जाएं। खेमे नस्ब किए। उसके बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया और आपने कहा कान्नी कद्दुई तो फाजब, तो लोगों गोया कि मुझे मेरे रब की तरफ से पैगाम आ चुका है, अब मैंने अपने रब का पैगाम कबूल कर लिया है। यानी इशारा था कि अब मैं जल्द ही अपने रब के पास पहुंच जाऊंगा। हाँ, तुम्हारे पास मैं इन्नी कद तरक्तु फीकुम सकलैन, दो बड़ी अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। उनमें से एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब है, इसको मजबूती से थाम कर रखना। दूसरे मेरे अहले बैत हैं, इनके साथ तुम अच्छा सलूक करना। और ये किताबुल्लाह और मेरे अहले बैत, ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है, ये जुदा नहीं होंगे हत्ता कि मुझ पर मेरे हौज के पास आकर मिलेंगे। फिर आपने फरमाया अल्लाहु मौलाया व आना कुल्लो व आना वलियो कुल्ले मोमिन, अल्लाह मेरा मौला है, दोस्त है, मैं हर मोमिन का वली और दोस्त हूं। फिर आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला का हाथ पकड़ा और फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा मौलाहु, और मैं जिसका दोस्त हूं ये हजरत अली का मैं दोस्त हूं। तो अली जो है, मैं जिसका दोस्त वो इसका दोस्त, यानी जो मेरा दोस्त है वो अली का भी दोस्त है। और इसके बाद आपने फरमाया अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आदि मन आदाहु, अल्लाह तो भी उसको दोस्त बना ले जो अली से दोस्ती करे, जो अली से बुग़्ज़ रखे तो भी उससे बुग़्ज़ रख। ये था एक मौका कि आपने लोगों का ज़हन साफ करने के लिए, उनकी ब्रेन वॉशिंग के लिए ये कलमा इरशाद फरमाया था अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। लेकिन लोगों ने कहां से उठाया इस जुमले को और उसका क्या मफ़हूम बिगाड़ कर कुछ का कुछ बना दिया और फिर इतराज़ात भी जड़ दिए। सिर्फ आपने लोगों का ज़हन साफ करने के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की फजीलत का जिक्र किया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की फजीलत का कौन इनकार करता है? हम उनको जन्नती कहते हैं और हम उनको सहाबी रसूल कहते हैं, हम उनको शेरे खुदा कहते हैं, हैदरे करार कहते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, यहां से किसी के ज़हन में यह बात आ सकती है कि हजरत अली की मोहब्बत करने वाला तो फिर जन्नती है। यह बात भी याद रखें, हजरत अली ने फरमाया था दो गिरोह मेरी वजह से जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो हमारे मुकाम मर्तबे को इतना बढ़ाएंगे, उसमें गुलूव करेंगे। जिस तरह लोगों ने कहा अली अल्लाह है, किसी ने कहा अली तो अल्लाह से भी नाउज़ुबिल्लाह ऊपर है। ये मोहब्बत नहीं, ये जहन्नम में जाने का एक रास्ता है। दूसरा फरमाया जो हमारी मर्तबे और मुकाम को घटाकर कम कर देंगे, जिन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को नाउज़ुबिल्लाह खारजियों ने कहा था कि ये इस्लाम से खारिज हो चुका है, ये दोनों ग्रोह आपने फरमाया था, हजरत अली ने कहा था कि ये जहन्नम में जाएंगे। तो इससे ये बात वाज़ेह हुई। इसी तरह बागे फदक का वाकया भी बिगाड़ कर, वो मामूली बात थी, हजरत आयशा ने आकर कहा था बागे फदक जो माले फैब में से था इसमें हमारा हिस्सा दे दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, रसूलुल्लाह ने फरमाया था हम जो छोड़कर जाते हैं वो सदका होता है, वो माले वरासत के तौर पर तकसीम नहीं होता। हजरत फातिमा ने बात खत्म कर दी, उसके बाद 6 माह तक जिंदा रही, कभी दोबारा मुतालबा भी नहीं किया। और उसके बाद आपके नवासों ने, हजरत अली ने भी कभी उसका मुतालबा ना खलीफा अबू बकर से किया, ना उमर से किया, ना उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम से किया। जब उनका अपना दौरे खिलाफत आया, उनके अपने इख्तिदार में यह बाग आया, उस वक्त भी उन्होंने खुद कब्जा नहीं किया कि ये तो हमारा हिस्सा था। आज इनको याद आया है कि ये तो उनका हिस्सा था, नाउज़ुबिल्लाह। और फिर उधर उधर की बातें कि दरवाजा तोड़ दिया और टांग मारी, ये किसी भी सही तारीख से, किसी भी सही हदीस से ऐसी कोई भी बात जो है वो साबित नहीं होती। हाँ, आपके नवासे जो हैं उनके मुकाम और मर्तबे का कोई भी इनकार नहीं कर सकता। एक दिन आपने हजरत हसन और हुसैन दोनों को उठाया, मुख्तलिफ रवायात हैं, दोनों सामने बैठे हैं, आपने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा
اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا ہما ریحانتایا فی الدنیا، یہ تو دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یہ میرے دو پھول ہیں۔ اور پھر ایک دن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کہنے لگی رسول اللہ سے کب مل کر آئے ہو؟ کہنے لگے کافی دن ہو گئے، میں اللہ کے رسول کے پاس نہیں گیا۔ کہا جاؤ آج مل کر آؤ، اپنے لیے اور میرے لیے جا کر رسول اللہ سے دعا کرواؤ۔ کہتے ہیں میں مغرب کی نماز میں مسجد نبی میں پہنچا، جا کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا انتظار کرتا رہا۔ آپ نے نوافل پڑھنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ عشاء کی نماز تک آپ نوافل میں مسلسل مصروف رہے۔ عشاء کی نماز پڑھی، مسجد سے باہر نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ پیچھے حذیفہ ہے۔ ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے بھی معاف کر دے، تیری ماں کو بھی معاف کر دے۔ کس لیے آیا تھا؟ کہا اسی لیے تو آیا تھا اللہ کے رسول۔ آپ نے بخشش کی دعا کر دی۔ کہا پھر سنو ایک حدیث بھی سن لو، ایک فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی زمین پر آنے کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اللہ نے اجازت دی اور کہا جاؤ جا کر میرے نبی کو سلام بھی کہنا اور ان کو خوشخبری بھی دینا۔ آپ نے فرمایا وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، مجھے خوشخبری دی ہے کہ آپ کی چھوٹی بیٹی، بیٹیاں ساری جنتی ہیں لیکن سب سے چھوٹی بیٹی جو فاطمہ ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور اس کے بعد وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ کے نواسے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یہ خوشخبری دی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور ان دونوں کا باپ علی ان دونوں سے بہتر ہے۔ علی کا مقام حضرت حسن اور حسین سے اعلیٰ ہے، وہ ان کا باپ ہے۔ حضرت عثمان کا مقام ان سے بھی اعلیٰ، حضرت عمر کا مرتبہ ان سے بھی اعلیٰ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم ان کا مقام ان سب سے بلند ہے۔ اللہ کے رسول کا بھی یہی فرمان تھا، آپ کو بھی پوری کائنات سے سب سے زیادہ اگر کوئی مردوں میں سے محبوب تھا ابو بکر صدیق تھے، عورتوں میں سب سے زیادہ کو محبوب تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما تھی۔ ہر ایک کا مقام مرتبہ اپنا اپنا، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت حسن اور حسین یہ وہ ہیں کہ جو جوانی میں دنیا سے فوت ہو گئے۔ ویسے تو جنت میں سارے ہی جوان ہوں گے، لیکن جو جوانی میں دنیا سے فوت ہو گئے جنت میں ان کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین۔ اور جو جوانی سے بڑی عمر میں فوت ہوئے، کہہ سکتے ہیں کہ 40 سال سے زیادہ جس کی عمر ہو گئی وہ فوت ہو گئے، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا ان کے جنت میں سردار ہوں گے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہر ایک کا مقام مرتبہ اپنا اپنا ہے، اللہ نے ہر ایک کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ باقی رہ گیا واقعہ کربلا جو ہے، اس میں یقیناً بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ بعض لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں جی یزید افضل ہے یا حسین افضل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی بیوقوفوں والا سوال ہے اور بڑی جہلوں والی یہ بات ہے۔ یزید جو ہے وہ صحابی رسول نہیں ہے، حضرت حسین صحابی رسول ہیں، سارے مل بھی جائیں ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین کا مقام بلند ہے، ہاں ان کی شہادت کے بعد اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان میں سے تلاش کریں کہ کس نے کیا کیا ہے، اس کا جواب اس نے اللہ کے پاس دینا ہے۔ جس نے بھی کسی پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا، اور کسی ایک صحابی کو بھی گالی دینے والا قیامت کے دن مجرموں کی صف میں کھڑا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، او لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی
فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جس نے میرے صحابی کو گالی دی وہ ابو بکر صدیق کو گالی دے، عمر کو گالی دے، عثمان کو گالی دے، علی کو گالی دے، حسن حسین کو اور طلحہ زبیر کو، سعد سعید کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، ابو عبیدہ بن جراح کو، امیر معاویہ کو، ابو سفیان کو، مغیرہ بن شعبہ کو، سعد بن ابی وقاص کو، عمر بن عاص رضی اللہ عنہم. جو کسی ایک کو بھی گالی دے گا رسول اللہ کے فرمان کے مطابق وہ ملعون ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہے، پوری کائنات کی اس پر لعنت ہے. اور پھر صحیح بخاری میں آپ کا فرمان لا تسبوا اصحابی، اور لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا. ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اور میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا. کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے، یعنی اتنی نیکیاں کر لے کہ اس کی نیکیوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ ہو. میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر مال خرچ کرنے والا میرے صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے صحابہ اکرام کا مقام نرالا ہے، ساری کائنات سے اعلیٰ ہے. اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کیجئے، اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت رکھیے، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے اعمال جیسے اعمال کرنے کی کوشش کریں، ان پر درود پڑھیں، ان کی عظمت کا اعتراف کریں. اور بعض نالائق لوگوں کے پیچھے لگ کر صحابہ اکرام کے اختلافات کے فیصلے کرنے کا اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دیا. کہہ دیا قرآن میں تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک جماعت گزر چکی ہے جو گزر گئی، جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ ان کو مل گیا، جو تم کرو گے تمہارا بدلہ تمہیں ملے گا، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں اس کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا. ابھی میں آیا تو ایک رکا یہاں دیکھا کہ لکھا ہوا ہے قاتلین حسین کون ہے، اس کی وضاحت فرما دیں. قاتلین حسین ہم نے کیا وضاحت اس کی کرنی ہے، جس نے بھی کیا ہے وہ یقیناً اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم بتاؤ کہ ان کو شہید کس نے کیا تھا. ہاں زین العابدین حافظ ابن کثیر نے اور دیگر روایات سے ملتا ہے کہ زین العابدین جو بیمار تھے وہ اکیلے بچ گئے. ان کو جب لے جایا جا رہا تھا کوفی ماتم کر رہے تھے، کہا یہ کیا ہو گیا، اور یہ کیوں بین ڈال رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ آپ کے بابا کی شہادت پہ بین. کہا پھر شہید کس نے کیا ہے؟ اور انہوں نے خود ہی تو شہید کیا ہے اور خود ہی یہ کام شروع کر دیا ہے. بہرحال جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے اور اللہ اس سے حساب لے گا. اللہ رب العزت سے کوئی بچ نہیں سکتا. دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.